ہمیں اپنی ماں اور باپ کی شکل بھی دیکھنی نصیب نہیں ہوتی، تو اس لیے ہم نے بغاوت کر دیا کہ ہم اس گھر کی روٹی نہیں کھائیں گے جہاں ماں باپ کو بھی ہماری کوئی قدر اور احساس کوئی نہیں ہے۔ تو یہ آپ کے ساتھ عین ممکن ہے کہ 100% ہو۔ پہلا میرا سفر انگلینڈ کا 82 سے ہوا اور آج تک ہو رہا ہے۔ تو میں نے یہاں کی زندگی کا آپریشن کر کے دیکھا ہے۔ یہاں اسیسریز ہیں، زندگی خوش نہیں ہے، زندگی دکھی ہے، کیونکہ اسیسریز آپ کے باڈی کو کچھ فائدہ دیتی ہیں اور زندگی آپ کے اندر ہے، اندر اسے سکھ نہیں ہے۔ یہاں میں 42 سال سے آ رہا ہوں، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، آپ لوگوں کو ہر سہولت حاصل ہے لیکن وہ سکھ حاصل نہیں ہے۔ یہاں کی زندگی تھکی ہوئی زندگی ہے، تھکی۔ ہمیں اپنی ماں اور باپ کی شکل بھی دیکھنی نصیب نہیں ہوتی، تو اس لیے ہم نے بغاوت کر دیا کہ ہم اس گھر کی روٹی نہیں کھائیں گے جہاں ماں باپ کو بھی ہماری کوئی قدر اور احساس کوئی نہیں ہے۔ تو یہ آپ کے ساتھ عین ممکن ہے کہ 100% ہو کہ آپ کو لائف نے ایسے ٹائر کی طرح گھمایا ہوا ہے۔ مجھے یہاں آتے ہوئے 82 سے میں آ رہا ہوں، پہلا میرا سفر انگلینڈ کا 82 سے ہوا اور آج تک ہو رہا ہے۔ تو میں یہاں کی زندگی کو، جیسے آپ لوگ آپریشن کر کے اندر نہیں دیکھ لیتے ہو، تو میں نے یہاں کی زندگی کا آپریشن کر کے دیکھا ہے۔ یہاں اسیسریز ہیں، زندگی خوش نہیں ہے، زندگی دکھی ہے، کیونکہ اسیسریز آپ کے باڈی کو کچھ فائدہ دیتی ہیں اور زندگی آپ کے اندر ہے، اندر اسے سکھ نہیں ہے۔ یہاں میں 42 سال سے آ رہا ہوں، اور کہاں امریکہ، کینیڈا، آسٹریلیا اور پورے یورپ کے ملک، ایک اللہ نے مجھے 100 کے سے زیادہ ملکوں میں اللہ نے مجھے پھرایا ہے۔ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، اب لوگوں کو ہر سہولت حاصل ہے لیکن وہ سکھ حاصل نہیں ہے۔ یہاں کی زندگی تھکی ہوئی زندگی ہے، تھکی۔ میری والدہ کا پھوپھی صاحب بھائی تھے، مرحوم فوت ہو گئے، ہیلی فیکس میں تھے۔ تو میں جب بھی ملنے آتا، میں تو جماعت میں ہی آتا تھا ہمیشہ، تو میں کہتا مامو جی ساڑی جماعت آئیے، آ جاؤ تھوڑی دیر واسطے۔ اور پتر میں نے ویل کوئی نہیں ہے، اور پتر میں نے ویل کوئی نہیں۔ 1982 سے لے کر 2000 تک او پتر میں نے ویل کوئی نہیں۔ 2000 میں جب میں لندن پہنچا تو ان کا فون، او پتر میں نے آ کے مل، میں حیران ہو گیا۔ پہلے تو ماما جڑا ہے وہ ٹرکا دینا ہے، پتر میں نے ویل نہیں، ہوں میں حالی لندن پیر رکھیں تو فون تے فون، فون تے فون۔ خیر میں ڈیوزبری پہنچا جو ہمارا مرکز ہے، وہاں سے ہیلی فیکس قریب ہے۔ میں پہ گیا تو دیکھا تو گھر میں اکیلے بیٹھے ہوئے تھے۔ کہنے لگے پتر 26 سال بعد پتہ لگ گیا کہ میں نے اتنے نہ ہی آنا چاہیے۔ پاکستان ہے، میں نے چٹنی روٹی تو لگ بھی جانے آئی نا، ایوے کا 6 بیڈ روم گھر ہے۔ اب آپ کو اچھی طرح پتہ ہے کہ 6 بیڈ روم گھر ہر آدمی کا نہیں ہوتا ہے، چنگا تکڑا مالدار ہو تو اس کو ہوتا ہے کہ اے پتر اب ایک 6 بیڈ روم ہے، نہ میری اولاد میرے نال ہے، نہ میری بیٹی میرے کول ہے، نہ میرے بیٹے، اب میں کلا تے تیری مامی، تے ہن پتہ لگ گیا کہ اتنے نہیں آنا چاہیے۔ تو میری مامی کہنے لگی میرا پتر یہ ملک جڑے نا ویکھن دے ہیں، ران دے نہیں ہیں۔ ان پڑھ دیہاتی عورت ہو، اور پتر اے ملک ویکھن دے ہیں، ران دے نہیں ہیں۔ تو یہاں آپ کو بڑی سہولتیں حاصل ہیں، لیکن زندگی خوبصورت ہو اس سے یہ سارا معاشرہ محروم ہے۔ جو اللہ کو نہیں جانتے وہ تو بالکل برباد ہیں۔ آپ پھر بھی اللہ کے سامنے 2 آنسو بہا لیتے ہیں تو بہت کچھ اندر کی دنیا آباد ہو جاتی ہے۔ تو اپنے گھر کو ٹائم دیں۔ تو پھر انہوں نے ماں باپ کو بلایا کہ بھئی تمہارا مسئلہ یہ ہے
کہ تم بچوں کو ٹائم نہیں دیتے ہو، تو انہوں نے بغاوت کی ہے۔ یہ آپ ڈاکٹرانیوں کا مسئلہ ہے کہ اولاد کے لیے پورا ٹائم نہیں جس میں وہ محبت شفٹ ہو۔ بلوٹوتھ آن نہیں کرتے آپ لوگ، تو جتنی باتیں کرتے رہو تو ہی لگ جاؤں گی۔ اور میرے نبی تو جہان کے سردار نبی حسن حسین کے لیے یہ دیکھو ایسے ہو جاتے تھے، مائک میرے اگو کر، اور کہتے آؤ بھائی اپنے اونٹ پہ چڑھ جاؤ، اور دونوں کو اپنی کمر پہ بٹھا لیتے تھے اور پورے کمرے میں چکر لگاتے تھے، پورے کمرے کا راؤنڈ لگاتے تھے، اور پھر اس کے بعد کہتے یوں کر کیف مطیتکما، تمہارا اونٹ کیسا ہے؟ یہ دو جہان کا سردار یہ کر رہا ہے، تھوڑی ایڈیاں ڈگریاں تساں دو ٹائم نہیں ہے، نکالنا پڑے گا ورنہ بہت کچھ نقصان اٹھا کے مرو گے۔ اولاد ہی تو ہے جو پیچھے نام کو لے کے چلتی ہے، اگر اس کو اپنی شناخت ہی نہ کرائے۔ میرے باپ کو مرے 36 سال ہو گئے، اور میں ایک مسافر آدمی ہوں، کبھی عرش پر کبھی فرش پر، کبھی ان کے در کبھی در بدر، ہمیں عاشقی تیرا شکریہ، میں کہاں کہاں سے گزر گیا۔ یہ میری زندگی کی کہانی ہے، کبھی راستوں میں تنہا، کبھی ہوں ورود صحرا، میں جنوں کا ہم سفر ہوں، میرا کوئی گھر نہیں ہے۔ اس کے باوجود میں جب گاؤں جاتا ہوں میں باپ کی قبر پہ جاتا ہوں، اور تھوڑے دنوں بعد والدہ بھی فوت ہو گئی تھی، اور دونوں کے لیے یہ سب میرے ساتھ دیکھتے ہیں کہ میں کتنا مصروف رہتا ہوں۔ یہ میں کوئی فخر نہیں کر رہا، کوئی ریا نہیں، اللہ مجھے بچائے، اللہ مجھے بچائے، اللہ مجھے بچائے، اگر ہے تو اللہ معاف فرمائے۔ اتنی مصروفیت کے باوجود میں ماں اور باپ کے لیے 20 رکعت نفل پڑھتا ہوں، الٹا ہوا سیدھا ہوا پٹھا ہوا 20 رکعت، اور میں 20 کروڑ رکعت بھی پڑھوں تو اپنی ماں کی ایک رات کا بھی حق ادا نہیں کر سکتا، اپنے باپ کے پسینے کے قطروں کا حق نہیں ادا کر سکتا۔ تو میرے نبی اتنی بڑی ہستی ہو کر ان کو ٹائم نکال رہا، پھر دونوں کو اتار کے زینب کو بٹھاتے، پھر ان کے ساتھ چکر لگاتے۔ ایک دن حضرت جابر آ گئے، کہنے ہوئے 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 اتنی بڑی سواری، تو آپ نے کہا اوئے ہوئے 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 اتنے بڑے سوار، کیا مزے کی بات۔ اور خود ایسے بیٹھ جاتے تھے، اور حسن حسین حضرت جعفر شہید ہو گئے تھے جوانی میں، ان کے بچے اون عبداللہ محمد، ان 5 بچوں کو کھڑا کرتے اور ایسے چوکڑی مار کے بیٹھ جاتے، کہتے آؤ بھائی جو مجھے پہلے ہاتھ لگائے گا اس کو انعام ملے گا۔ تو سارے بچے رش کرتے، کچھ سر پہ چڑھ جاتا، کوئی گود میں، کوئی بغل میں، کوئی مطلب ان کو ایسے ہی جیسے ایک عام آدمی ایسے ان کے ساتھ، اور آپ ہنس رہے ہوتے تھے، آپ گھڑی دیکھ رہے ہوتے ہیں، اوہ ٹائم ہو گیا، پیچھے ہٹو ٹائم ہو گیا جانا ہے۔ اصل جوہر تو ضائع ہو رہا ہے، نہ پونڈا نو لے کے کتنے جاؤ گے، ان میں کوئی سکھ نہیں، اللہ کی قسم۔ اور ایک دفعہ حسن حسین کی کشتی کروا رہے، اب بتاؤ اتنا بڑا نبی یہ ٹائم نکال رہا ہے، کشتی کروا رہے ہیں، اور حسین چھوٹے تھے حسن بڑے تھے، تو حسین ذرا دب رہے تھے، تو اللہ کے نبی ایسے تھاپڑا مار، شاباش حسین شاباش حسین شاباش۔ تو حضرت فاطمہ بول پڑی، یا رسول اللہ اے سارے تھاپڑے تسی حسین نو مار رہے ہو، کوئی حسن نو ہی تھاپڑا مار دے ہو۔ تو آپ نے فرمایا فاطمہ یہ جبریل کھڑا ہے میرے پاس، وہ حسین کو تھاپڑے دے رہا ہے، میں بھی اس کی وجہ سے حسین کو تھاپڑے دے رہا ہوں۔ یہ میرے نبی کی زندگی ہے۔
دنیا میں ان سے زیادہ مصروف کوئی آ سکتا ہے؟ ان سے بڑی ذمہ داری اٹھانے والا کوئی آ سکتا ہے؟ تو وہ بچوں کے لیے ٹائم نکالتے ہیں، آپ کیوں نہیں نکال سکتے؟ وہ اپنی بیویوں جب گھر میں جاتے تھے پھر کوئی باہر کی بات نہیں کرتے تھے، صرف گھر کی بات ہوتی تھی، اور آپس میں ان کے سوکن والے چکر بھی چلتے تھے، آپ اس کو بھی خاموشی سے برداشت کرتے۔ ایک دفعہ حضرت سودا آ گئیں، حضرت سودا نے اپنی باری اللہ کے نبی کو دے دی تھی، تو عائشہ کہنے لگی سودا یہ میں نے حلوہ بنایا کھاؤ۔ ان کا مجھے بھوک نہیں، کہا کھا یا میں تیرے منہ تے مل دے گی، کہا بھائی مجھے بھوک نہیں، تو انہوں نے ایسے لپ اٹھائی اور منہ پہ ایسے مل دی ساری، تو آپ نے عائشہ کے ہاتھ پکڑ لیے دونوں، کہا سودا اٹھے تو منہ تے مل، ان کا نہیں اٹھو، تو سودا اٹھی اور عائشہ کے منہ پہ لیپ کر دیا۔ یہ میرا نبی گھر میں کر رہا، اپنے نبی کو پڑھو تو صحیح۔ پھر سوکنوں میں بھی کھٹبڑ چلتی تھی، میرے نبی وہ بھی برداشت کرتے تھے، کبھی ناراض نہیں ہوئے۔ فجر کی نماز کے بعد مسجد میں پونا گھنٹہ محفل اشراق تک، پھر 2 نفل پڑھتے تھے اشراق کے اور مسجد سے نکلتے تھے، اور ہر گھر میں جاتے بیگمات کے سلام کیا حال ہے، سلام کیا حال ہے، کیا حال ہے، 9 گھر پھر کے باری والے گھر۔ عصر کے بعد پھر دوبارہ آپ چکر لگاتے اور ہر گھر میں تھوڑی دیر بیٹھتے اور بات کرتے، اور پھر اس گھر میں جہاں باری۔ مغرب کے بعد پھر ساری بیویوں کو وہاں جمع کرتے جہاں باری ہوتی تھی، ان کے ساتھ ایک لمبی مجلس لگتی تھی، پھر ان کو فارغ کرتے تھے۔ اس طرح 3 ٹائم سب بیویوں کو۔ تو حضرت زینب کے پاس تھوڑا وقت زیادہ گزارنے لگے۔ اب یہ بیگمات کے 2 گروپ تھے، آپ کو کوئی نہیں بتائے گا، حضرت عائشہ، حضرت ام سلمہ، حضرت سودا اور حضرت حفصہ، یہ 4 کا گروپ تھا۔ ان کے لیڈر تھیں حضرت عائشہ اور ادھر حضرت